کیا نام ہے قادیانی کے ساتھ ڈسکشن ہو رہی تھی, بڑی امیکیبل ڈسکشن تھی ایکس کے اوپر, اور ایونچولی وہ ڈسکشن جو ہے وہ چلی گئی حضرت عیسیٰ کی طرف, ان کی سیکنڈ کمنگ کے اوپر. اس کے بعد پھر یعنی ٹاپک چینج ہوا کہ آگے قیامت تک کسی اور پروفٹ نے آنا کہ نہیں آنا. اس پہ میں نے ان کا کرپٹونائٹ شیئر کر دیا. اس کے اوپر جو ان کے خلیفہ طاہر ہیں ان کا جو کلپ ہے, بڑا فیمس کلپ ہے کہ کسی بھی نبی نے بعد میں نہیں آنا. اس کے بعد سے خیر میں اس کا 3 دن سے انتظار کر رہا ہوں, اس نے کوئی مجھے جواب نہیں دیا, وہ ڈسکشن ہی ختم ہو گئی ہے. لیکن درمیان میں اس نے ایک ریفرنس شیئر کیا تھا جو کہ میں نے خود بھی جا کے چیک کیا, اینڈ آئی واز اے بٹ کنفیوزڈ اباؤٹ اٹ. تو اس پہ مجھے تھوڑی سی کلیئرٹی چاہیے تھی, اگر آپ کہتے ہیں میں وہ شیئر کر دوں آپ کے ساتھ یہاں پہ. جی آپ کریں شیئر کریں. میں نا میرا تو بس ایک اپنا ٹیسٹ ڈیولپ ہوا کہ ایک جسے کہتا ہے جو اصولیین کی جو اپروچ ہے نا وہ بڑی مزیدار لگتی ہے مجھے. جب کوئی قادیانی احمدی کہے جی کہ یہ 2 حلیے ہیں, اسے کو رکو ذرا, ٹھہرو رکو. اگر کسی کے 2 حلیے ہوں تو اس سے کیا ثابت ہو جائے گا نا کہ ایک سے زیادہ بندے ہیں؟ اگر تو وہ کہے ہاں تو ہم مرزا صاحب کے 2 حلیے پیش کریں گے. اگر وہ کہے نہ تو بات ختم ہوگی. کیا خیال ہے عامر بھائی؟ بہترین, زبردست ہو گیا. اچھا, اب جو ساتھی سن رہے ہیں جب تک ہمارے بھائی حوالہ نکال رہے ہیں نا تو سب لوگ حلیے نوٹ کر لیں بھائی. آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے. آپ نے اس آرگیومنٹ کو دیکھیں, اس کو ایڈریس کریں گے کئی طریقے. ایک ابھی ایڈریس کریں گے ہمارے عامر بھائی ان احادیث سے, ایک آپ نے ایڈریس کرنا ہے اس اینگل سے. یہ آپ نے مرزا صاحب کا ایک حلیہ نوٹ کرنا ہے سیرت المہدی کی روایت نمبر 72 میں, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد دوسرا حلیہ آپ نے نوٹ کرنا ہے سیرت مسیح موعود کے صفحہ نمبر 46 اور 47 پہ. اس کے بعد تیسرا آپ نے حلیہ نوٹ کرنا ہے ذکر حبیب کے صفحہ نمبر 5 پہ. اس کے بعد چوتھا آپ نے حلیہ نوٹ کرنا ہے ذکر حبیب کے صفحہ نمبر 31 سے. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ حلیے ہو گئے 4. اب ہمارا پہلے اصولی سوال ہوگا کہ اگر روایات میں, کیونکہ ان کی بھی روایات ہیں یہ والی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں, اگر روایات میں کسی شخص کے ایک سے زیادہ حلیے ڈسکرپشن دیے گئے ہوں تو اگر تو آپ کا آرگیومنٹ ہے کہ اس سے ثابت ہو جائے گا کہ بندہ ایک سے زیادہ ہے, تو پھر مرزا غلام احمد قادیانی 4 تھے. اگر آپ کہیں کہ نہیں, حلیے بیان کرنے میں اگر الفاظ کا کوئی اس میں آتا ہے فرق تو اس سے بندے زیادہ نہیں ہو جاتے, تو آپ کا آرگیومنٹ ختم ہو گیا ہے. آخری بات ویری کوئکلی کر دیتا ہوں. سیکنڈ, اس میں آپ لوگوں نے آرگیومنٹ یاد یہ رکھنا ہے, ہمارے پاس صحیح مسلم سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے 2 حلیے موجود ہیں. ہمارا سوال ہوگا کتنے موسیٰ سے؟ اگر تو جواب ہے کہ ایک موسیٰ تھے حلیے تو 2 ہیں, تو یہ ہے جواب اصولی اعتبار سے کہ بھئی اگر آپ اپنا آرگیومنٹ رکھ رہے ہو نا تو پہلے آرگیومنٹ کو پیش کرو آرگیومنٹ کی فارم میں. اور وہ کیا آپ کا آرگیومنٹ ہے کہ اگر کسی کے حلیے ایک سے زیادہ ہیں تو بندے ایک سے زیادہ ہیں. پھر مرزا صاحب 4 ہیں اور اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نعوذ باللہ 2 ہیں. میری بات مکمل ہوئی. جی اس تو آرگیومنٹ کمپلیٹلی ان کا شیٹر ہوا تھا یہ لاجک کے ساتھ, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ابھی وہ ریفرنس پڑھ دیتا ہوں. نہیں وہ پڑھیں. یہ تو تھا الزامی جواب جو امتیاز بھائی نے دیا نا. ابھی ہم ان حدیث کو سمجھیں گے, تو آپ پڑھیں, بلا شک پڑھیں. یہ حدیث نمبر ہے 3438 صحیح بخاری کا, اور یہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ ایک منٹ دیجیے گا تاکہ یہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے عیسیٰ, موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا. عیسیٰ علیہ السلام نہایت سرخ رنگ, گنگرالے بال والے اور چوڑے سینے والے تھے, اور موسیٰ علیہ السلام گندمی کو دراز قامت اور سیدھے بالوں والے تھے, جیسا کوئی قبیلہ زد کا آدمی ہو. آپ اگلی حدیث پڑھوں یا پھر ابھی تو دیر رہنے دوسری پہ؟ ہاں, اس میں کیا نکلا ہے, سوری رکیے گا, اس میں کیا نکلا ہے بھائی عامر حق بھائی 1 منٹ پلیز. الف سے اللہ بھائی, یہ جو آپ حدیث دکھا رہے ہیں نا یہ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کو دیکھا ہے. جو یہاں پر بات ہو رہی ہے نا وہ خواب والی ہو رہی ہے. میں ادھر ہی چلا ہوں. ڈار بھائی جواب, ایک منٹ ڈار بھائی جواب دیتے ہیں. پہلے تو یہ تو سمجھ لیں کہ حدیث کا متن کیا ہے, تاکہ ان کو سمجھ, پبلک کے لیے بھی یہ ڈیمو ہو جائے کہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا جی, یہ پہلے کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد جواب دے دیتے ہیں.
जी जनाब। राइट। अच्छा ये यहाँ से क्या निकला है जी अपना जेंट भाई, क्या निकला है? कि जेंट भाई का सवाल है असल में। जी जी, इसके अंदर एक डिस्क्रिप्शन उन्होंने बयान की है हज़रत ईसा की, जो कि कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है इससे अगली वाली के अंदर से। तो वो इसकी इसमें बेसिस पे आर्गुमेंट जी जी इसमें डिस्क्रिप्शन जेंट भाई क्या निकली है, मैं ये पूछ रहा डिस्क्रिप्शन क्या निकली है उसमें उनका हुलिया बताया हज़रत हूँ। क्या हुलिया ईसा है? अलैहिस्सलाम का। हुलिया क्या सुर्ख है? घुंघराले बाल वाले और चौड़े सीने वाले, अच्छा, चौड़े सीने वाले थे। जी, निहायत सुर्ख, ठीक है। जी, जी। ये किसकी ट्रांसलेशन है? ये किसकी ट्रांसलेशन है? निहायत सुर्ख, ये ट्रांसलेशन किसकी है? कौन से अरबिक वर्ड में की है? ट्रांसलेशन की है। ये अहमर फ़अहमरू अहमर जी, जी, फ़अहमरू जादुन अहमरू अरीक़ जाद, सुदन। ठीक हो गया, जी, जी। जबरदस्त जबरदस्त। जी अब जी, आगे जी। बढ़ते हैं। जी, जी। आप मुझसे कह रहे हैं यानी कुछ पढ़ने यहाँ में? यानी यहाँ हमारे नजदीक ये निकला है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो सुर्खी माइल थे, उनकी जी, रंगत, जी, ठीक है, बिल्कुल। ठीक हो गया। मैं अगली हदीस पढ़ देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वैसे ये मेहरबानी कर सकते हैं अलिफ से अल्लाह भाई, जी जी तर्जुमे की बजाय आप यहाँ पे अरेबिक टेक्स्ट लगा देंगे तो वो ज्यादा बेटर है। आमिर भाई आपको इंशाल्लाह वो पढ़ के सुना देंगे, बहुत मेहरबानी। हाँ चलो। शुक्रिया। हाँ आमिर भाई बिल्कुल बिल्कुल वो करेंगे। मैं असल में जानना चाह रहा हूँ जेंट भाई ने जब वो पढ़ा है तो उस हुलिये से वो समझे क्या है, वो चीज आ जाए, उसके बाद हदीस के ऊपर डिटेल में बात होगी। नहीं, नहीं आमिर भाई बिल्कुल मैंने होगी तो सर। इसमें जो मैं जिस कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहा हूँ ना वो ये कि मुझे जब उसने ये शेयर किया तो मैंने दोनों उनके जो हुलिये बताए थे उनके कंपैरिजन मैंने किया है। तो वो उसकी आर्गुमेंट के उस लिहाज से मैं बात करूँ कि वो कह रहे हैं कि दूसरे जो हज़रत ईसा की सेकंड कमिंग होगी ना बेसिकली वो कोई और बंदा पैदा होगा। ये आर्गुमेंट था और अगर मैं उस लिहाज से हदीस को कंपेयर करूँ इन दोनों हदीसों को तो उसमें जो उनकी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ना हज़रत ईसा का उसमें फ़र्क है। यही यही बताने लगा हूँ, वो जो फर्क है ना, फर्क, वो फर्क जी, पैदा किया गया है दो मुख्तलिफ मर्दों को, दो मुख्तलिफ लोगों को दिखाने के लिए। दो मुख्तलिफ हुँ, लोग नहीं है, बंदा एक ही है। ठीक अब है। वो कैसे है यही हमने साबित करना है, वो जी, जी, कैसे है एग्ज़ैक्टली उसका फर्क आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, यहां से वो पता चल जाएगा क्योंकि इसमें एक और रिवायत है जो ऐड होगी जो इन दोनों में रिकंसाइल करेगी। दोनों ठीक के है, अंदर एक रिवायत होगी जो जो आपको ये बता देगी कि ये जो दोनों देखे गए थे असल में मुशाबत किसके साथ थी, तो वो दो बंदे हैं या एक बंदा है। वो ठीक है। तीसरी रिवायत इस मसले को हल कर देगी। इसलिए मैं कह रहा हूं पहले दोनों रिवायतें पढ़ लेते हैं, ठीक है परफेक्ट। जी। मैं उर्दू में पढ़ दूँ? जी उर्दू में पढ़ देंगे, दूसरी पढ़ने लगे ना आप। जी दूसरी पढ़ने लगा हूँ। जी जबरदस्त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं थोड़ा ज़ूम इन कर देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन लोगों के सामने दज्जाल का ज़िक्र किया और फरमाया इसमें कोई शुबा नहीं कि अल्लाह ताला काना नहीं है, लेकिन दज्जाल दाहिनी आँख से काना होगा। इसकी आँख उठे हुए अंगूर की तरह होगी और मैंने रात काबा के पास ख्वाब में एक गंदमी रंग के आदमी को देखा जो गंदमी रंग के आदमियों में शक्ल के एतबार से सबसे ज़्यादा हसीन और जमील था। इसके सर के बाल शानों तक लटक रहे थे, सर से पानी टपक रहा था और दोनों हाथ दो आदमियों की शानों पर रखे हुए वो बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे। मैंने पूछा ये कौन बुजुर्ग है तो फरिश्तों ने बताया कि ये मसीह बिन मरियम है। इसके बाद मैंने एक शख्स को देखा, सख्त और मुड़े हुए बालों वाला, दाहिनी आंख से काना था। इस इसे मैंने इब्ने कतन से सबसे ज्यादा शक्ल में मिलता हुआ पाया। वो भी एक शख्स की शानों पर अपने दोनों हाथों रखे हुए बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था। मैंने पूछा ये कौन है? फरिश्तों ने बताया कि दज्जाल है और ये इसकी अरेबिक है। ठीक हो गया जी। जी आमिर भाई। जी अच्छा, अब आपने एक चीज समझनी है जब किसी वाक्य को हदीस के अंदर बयान किया जाता है और उसके मुख्तलिफ तुरुक हों तो उन सबको एक जगह पर इकट्ठा करके रखा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जो हुलिया बयान किया गया है वो दो रवायतें बुखारी की आपके सामने हैं। अब सही मुस्लिम की रवायत भी है,
اچھا جی، یہ حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر 2940. ٹھیک ہے جی، جی جی صحیح مسلم میں آئی ہے 2940. اس میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ ابن مریم کی آمد ثانی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو عروہ بن مسعود الثقفی کی طرح ہوں گے. ہوں، عروہ بن مسعود الثقفی، یعنی ٹھیک ہے پہلے عیسیٰ ابن مریم کی ڈسکرپشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس ڈسکرپشن کو مختلف طریقے سے رکھا گیا. اب اس کے بعد بتایا گیا کہ عیسیٰ ابن مریم جب نازل ہوں گے نا تو جی ان جی کی مشابہت عروہ بن مسعود ثقفی سے ہوگی. عروہ بن مسعود ایک آدمی ہے یا دو آدمی ہے؟ ایک آدمی ہے. ایک آدمی ہے. اس کا مطلب ہے اللہ کے رسول نے عروہ بن مسعود سے اگر عیسیٰ ابن مریم کو تشبیہ دی ہے تو وہ ایک آدمی ہے دکھنے میں. ٹھیک ہے تو عیسیٰ ٹھیک ابن ہے مریم بھی دو نہیں ہے، ایک ہے. ایک تو اس سے یہ چیز سمجھ آ گئی. اچھا، کیونکہ جب آپ نے کہا وہ عروہ بن مسعود کی طرح ہے تو وہ ایک آدمی ہے. اس کے علاوہ اب سرخ کے اوپر ہم آ جاتے ہیں، اس لیے میں نے کہا ترک ہمارے سامنے ہونا بڑا ضروری ہے. جی جی ایک اور میں ترک آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وہ بھی صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم. جی یہ جنٹ بھائی یہ بھی نوٹ کر لیں. جی یہ 3441 ہے. ہاں 3441 اچھا صحیح جی بخاری. جی جی 3441 آپ کے سامنے آ گئی. تو پہلے نوٹ کرنی 3438 3439 3440 اینڈ 3441. ٹھیک ہو گیا. اس میں سالم کہتے ہیں، اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے عیسیٰ علیہ السلام کو سرخ نہیں کہا. تو کیا کہا؟ انہوں نے کہا فَإِذَا رَجُلُ آدم سبت الشعر، ایسا آدمی جو گندمی مائل ہے. گندمی مائل جو تمام طرق کے اندر یکسانیت پیدا کرتا ہے نا، کلیے کے اندر وہ پیدا کرتا ہے نمبر 1 گندمی رنگ اور نمبر 2 سخت جسم اور لمبے بال. سبت الشعر کا مطلب ہے لمبے. خلیہ ایک ہی ہے ہر جگہ کے اوپر، صرف ایک راوی کو سرخی مائل میں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اس لیے میں نے کہا واقعات بیسیکلی روایت بالمعنی ہوتے ہیں حدیث کے اندر. جی جی جب بھی کبھی آپ کو واقعہ کے بارے میں، ایک ہے عبادت کا معاملہ، دعا کا معاملہ، تو وہ ہوتا ہے روایت باللفظ. یہ میں آپ کو اصول حدیث میں سے ایک ٹرم بتا رہا ہوں کہ حدیثیں بعض اوقات روایت باللفظ ہوتی ہیں اور حدیثیں بعض اوقات روایت بالمعنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ یاد رکھنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیے کا واقعہ بیان کیا ہے، یہ روایت بالمعنی اصحاب نے بیان کیا ہے. روایت بالمعنی کہ اللہ کے رسول نے اس طرح ڈسکرائب کیا. اب ایک روایت جو صحیح مسلم کیا اس میں کہا عروہ بن مسعود کی طرح ہے جب وہ آئیں گے، تو لہذا ایک بندہ ہے وہ دو بندے نہیں ہیں. دوسرا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ جو یہ روایت آپ کے سامنے سرخ والی آئی ہے، یہ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دیدار ہوا اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. اور وہاں بھی ذکر اس چیز کا مل رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا حلیہ ہوگا، کیا طریقہ کار ہوگا. یہاں سے پتہ چلتا ہے ابن مریم فذهبت التفت فاذا رجل احمر جسیم جعد. رجل احمر یہاں بھی یہ صیغہ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. جسیم جعد رأسه اعور عینه الیمنى کان عینه عنبۃ طائفۃ فقلت من هذا قالوا هذا الدجال. تو دجال کے بارے میں جو صیغہ استعمال ہوا ہے وہ ہوا ہے لال کا. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول نے لال بولا ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے روایت بالمعنی میں جن لوگوں کو شبہ پڑا وہ شبہ اس چیز پر پڑا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شاید لال کہا ہے، کیونکہ دجال کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیرالل ذکر چل رہا تھا آمد ثانی کے حوالے سے. تو لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی اور روایت بالمعنی کے چکر میں یہ لفظ آپ کو دکھائی دیتا ہے. ایک تو یہ اس کی تعبیر ہے. لہذا دوسرے ترک آپ کو یہ چیز بتا دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو گندمی رنگ کہا گیا ہے، نہ کہ سرخ رنگ، سرخی مائل نہیں کہا گیا. جہاں تک بالوں کا ذکر ہے تو ایک جگہ پر گھنگریالے بال ہیں، دوسری جگہ پر لمبے بال. تو گھنگریالے بال بھی لمبے بھی ہو سکتے ہیں. یہ ضروری تو نہیں ہے کہ گھنگریالے بال چھوٹے ہی ہوں. یعنی ایک جگہ پر اگر کہا گیا گھنگریالے بال ہیں اور ایک جگہ پر کہا گیا ہے سبت الشعر لمبے بال یعنی جھکے ہوئے بال ہیں، تو لمبے بال جیسے جھکے کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ چیز بھی آپ کو
اس سے پتہ چل جاتی ہے. تو دو حلیے نہیں ہے، بیسیکلی ایک ہی حلیہ ہے. چاہے وہ اوپر جب گئے ہیں معراج کے واقعے کا ہو، چاہے وہ انہوں نے کعبے کے قریب دیکھا ہو، چاہے آمد ثانی کا ذکر ہو، ایک ہی حلیہ ہے. یہ روایت بالمعنی کی وجہ سے الفاظ میں تردد ہوا ہے، جس کا ذکر سالم بھی کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول، کیونکہ ان کو پتا سالم کے یہ الفاظ کہنا، سالم کا یہ الفاظ کہنا کہ اللہ کے رسول نے قسم سے عیسیٰ ابن مریم کے لیے لال کا رنگ یا سرخ رنگ استعمال کیا ہی نہیں ہے، سرخ الفاظ استعمال ہی نہیں کیا. اس سے بھی یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ ان کو بھی خبر تھی کہ واقعے کے اندر کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی لگ گئی ہے، جس طرح کا ذکر فتح الباری کے اندر بھی اور امام نووی نے بھی ذکر کیا ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حلیے کے حوالے سے. اتنی سی بات ہے، اس پہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کچھ کہہ سکتے ہیں. اچھا عامر بھائی، چونکہ نا میرے خیال میں نا میری معلومات کے مطابق یہ مسئلہ نا شاید بہت ریئرلی ڈسکس ہوا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے نا ساری چیزوں کو اگر آپ وائنڈ اپ کر دیں. یہاں پہ عامر بھائی ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کرنی بہت ضروری ہے کہ حدیث جو یہ کوٹ کرتے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دجال کو بھی ایک رجل کے طور پہ دیکھتے ہیں اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی ایک رجل کے طور پہ دیکھتے ہیں، تو مرزائیت احمدیت کی تعبیر میں عیسیٰ ابن مریم تو ایک رجل ہی رہتے ہیں، دجال رجل کیوں نہیں ہے؟ زبردست پوائنٹ. ایک سوال تو بھائی یہ ہو گیا. دوسری اپنا عامر بھائی بات یہ ہوئی، جیسے میں نے ابھی تمام ریفرنس دے دیے ہیں، اگر کوئی کہے کہ میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں اس میں کس طرح پورے کا پورا جو حلیہ ہے نا، رنگت کے اعتبار سے، قد کے اعتبار سے، بالوں کے اعتبار سے 4 طور پہ حلیہ مرزا صاحب کا بیان کیا ہے. روایات، ان کی جو روایات کے اندر ذکر حبیب میں 2 حلیے آئے ہیں، سیرت مسیح موعود میں ایک حلیہ آیا ہے اور سیرت المہدی میں ایک حلیہ آیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصول پہ آؤ نا، وہاں پہ جب حلیے مختلف ہیں تو آپ لوگ تطبیق پیدا کرو گے اسی اصول کے تحت جو عامر بھائی نے بیان کیا کہ بھئی یہ بالمعنی چیزیں بیان ہو رہی ہیں، ہر بندہ اپنے اس کے مطابق ایک بات کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ جب آپ آتے ہیں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے، یہاں آپ کہتے ہیں نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر حلیے کے اندر ایک لفظ بھی مختلف ہے، وہاں پہ عامر بھائی سارے کا سارا حلیہ مختلف ہے. یہاں پہ کہتے ہیں اگر ایک لفظ مختلف ہے تو بندے ایک سے زیادہ ہوں گے. تو یہ 2 باتیں بھی وہ احمدی جو سن رہے ہیں، جو بعد میں سنیں گے، ان کو اپنے ریکارڈ کا حصہ بنائے خدا کے لیے، اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ اگر دجال رجل نہیں بنا تو عیسیٰ ابن مریم ایک رجل کیوں ہیں. اور سیکنڈلی مرزا صاحب کے متعدد حلیے ان کو متعدد اشخاص ثابت کیوں نہیں کرتے. شکریہ جی. بالکل نہیں، بڑا زبردست. اس پر پہلے بھی ایک بار بات ہوئی تھی، میرے خیال سے شاید ڈار بھائی کی براڈی چل رہی تھی تب بات ہوئی تھی، اب مجھے شاید بھول رہا ہے کہ جب میں ٹک ٹاک پہ آیا تھا تو ایک دفعہ یہ بھائی کسی نے سوال پوچھا تھا، رکھا تھا اس وقت بھی ہم نے یہ چیز رکھی تھی. یہ یاد رکھیں حدیث کو پڑھنے کا بھی ایک طریقہ ہے نا، روایت بالمعنی جو واقعات آتے ہیں ان کو پڑھنے کا. تو تمام طرق جب تک اکٹھے، ابھی مثال کے طور پہ 2 حدیثیں آپ رکھیں گے تو بظاہر آپ کو لگے گا ہاں یار یہ. اب صحیح مسلم میں روایت دیکھتے ہیں تو وہاں سالم قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے احمر ورڈ یوز نہیں کیا. زیادہ سے زیادہ اگر اچھا ان حدیثوں کے اندر بھی آپ دکھا سکتے ہیں نا، تو زیادہ سے زیادہ آپ کو یہ چیز ملتی ہے، سرخی مائل الفاظ مل جائیں گے اور اس کے بعد اس کی وضاحت آ گئی دوسرے طرق کے اندر. آگے طرق امام بخاری نے بھی اس کو یکے بعد دیگرے اس لیے رکھا ہے کہ اس میں ریکنسائل کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی ہے وہ اگر سرخی مائل ہے تو سرخ اور سفیدی مائل ہے یا گندمی مائل ہے، تو اس کی آپ کو دوسرے طرق سے یہ چیز پتہ چل جاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو گندمی مائل کہا گیا ہے. قرآن میں بھی اس کی مشابہت، حضرت آدم علیہ السلام کا بھی رنگ گندمی ظاہری بات ہے بتایا جاتا ہے، جو آپ کے سامنے طرق مختلف آتے ہیں. تو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. تو آدم علیہ السلام سے ان کی بڑی مشابہت ملتی ہے، تو یعنی رنگت میں obviously یہ بھی یہاں سے نقطہ نکل سکتا ہے. تو بہرحال یہ میری گزارش تھی. جنٹ بھائی یہ سمجھنا چاہیے 2 حلیے نہیں ہیں، یہ کرسٹل کلیئر ہے 2 حلیے نہیں ہیں، پوائنٹ نمبر 1. دوسری چیز، اگر 2 حلیے مان بھی لیں تو کیا 2 حلیوں سے 2 اشخاص آتے ہیں لازم؟ تو پھر مرزا صاحب کے حلیوں کے حوالے سے جو سوال اٹھایا ہے یہ بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس میں صرف عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں بلکہ دجال کا ذکر بھی ہے، تو کیا دجال بھی ایک آدمی ہے، ایک شخص ہے، جبکہ مرزا صاحب نہیں مانتے. 5ویں چیز یہ نکل آتی ہے کہ یہاں پر ہی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے اور ان کے حلیے کے الفاظ میں بھی تھوڑا سا تغیر ہے. تو کیا موسیٰ علیہ السلام بھی 2 ہیں؟ یہ بھی نقطہ یہاں سے نکلتا ہے. یہ 5 نقطے ہیں کہ اگر تھوڑے سے حلیے کی تبدیلی کی وجہ سے آپ نے ماننا
اور چھٹی چیز یہ نکلتی ہے, 6 نقطے ہو گئے, چھٹی چیز یہ نکلتی ہے کہ اللہ کے رسول نے عروہ بن مسعود سے ان کو مشابہت دی تھی صحیح مسلم کی روایت کے مطابق, جو کہ ایک شخص ہے. بہت شکریہ. اچھا عامر بھائی صرف نا 1 منٹ اس کے بعد انشاءاللہ ہم موقع دیں گے ہمارے وہ جو احمدیہ اس سے جو بھائی بیٹھے ہوئے اور ڈیجنٹ کو بھی. اچھا عامر بھائی آپ دیکھیں کہ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ مرزا صاحب جو ہیں ان کے رد کا نا ہر چیز ان کی اپنی کتابوں سے ملتی ہے. عامر بھائی جو حلیہ نا سیرت المہدی کے اندر وہاں پہ الفاظ ہیں درمیانہ قد گندمی رنگ, سنیے گا ذرا. اور جو حلیہ ہے سیرت مسیح موعود صفحہ نمبر 46-47 پہ وہاں چہرہ سرخ تھا اور چہرے سے نور ٹپک رہا تھا. اب دیکھیں اوپر والے میں گندمی ہے, یہاں پہ سرخ ہے. اچھا اس کے بعد ذکر حبیب کے صفحہ 5 پہ کیا جی, چہرہ سرخ اور چمکیلا تھا. ذکر حبیب کے ہی صفحہ نمبر 31 پہ کیا ہے, رنگ سفید سرخ گندمی, لو سارے کور کر دیے. تو جہاں پہ جو الفاظ کا اختلاف وہاں پہ ہے وہ یہاں پہ بھی موجود ہے. پھر یہاں پہ مانو کہ ایک کم از کم 4 مرزا غلام قادیانی ہیں. بالکل, اصل بڑا پیارا پوائنٹ ہے امتیاز بھائی, اس میں اضافہ ایک کر کے تو پھر میں چاہوں گا آپ اوپن کر دیں لوگوں کے لیے. وہ یہ ہے امتیاز بھائی, یاد رکھیں یہ جنٹ بھائی یہ بھی آپ نے غور کرنا ہے, کیونکہ ان چیزوں کی نا تکنیک کی طرف بھی جانا چاہیے سوچنے کے لیے کہ ایسا کیوں ہوا. جی جی, کیا اس میں واقعی یہ حکمت ہے کہ 2 بندے ہوں گے, یا ماضی میں کچھ ایسے حالات اور واقعات ہوتے ہیں جس میں آپ اس طرح ڈسکرائب کرتے ہو. مثال کے طور پر آج میں اگر آپ سے کہوں یار امتیاز بھائی کیسے ہیں, تو آپ مجھے کہیں گے یہ پکچر ہے, یہ دیکھ لو, یہ پکچر ہے جی امتیاز بھائی. اب اس وقت امتیاز بھائی اگر جوانی میں تھے تو داڑھی چھوٹی ہوگی, بڑے ہونے کی تصویر دکھائیں گے ایک بندے کو تو وہ کہے گا بڑی داڑھی ہے, ایک کو دکھائیں گے بچپن کی وہ کہیں گے ایسے تھے, بال ایسے تھے. یہ امتیاز بھائی کی تصویر جو ہے مختلف زمانے کی آپ اس کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں, وہ اس طرح تھے, کیونکہ آج ہمارے پاس تصویر ہے, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح دیکھ لیں آپ مثال کے طور پہ آج کتنے لوگ ہیں وہ آڈیو میں بات کرتے ہیں نا, تو آپ کسی کی جوانی کی فوٹو دکھائیں گے اور وہ کیمرہ اوپن کیا, ہو سکتا ہے ابھی اس کے بال نہ ہو, وہ گنجا ہو, بوڑھا ہو گیا ہو, بال سفید ہو گئے ہوں, مگر جس نے جوانی کی تصویر دیکھی ہوگی وہ کہے گا یار وہ جوان تھے, میں نے تو بندے کو دیکھا وہ تو جوان بندہ ہے. دوسرا کہے گا نہیں یار وہ گنجا ہے, وہ تو فلانا ہے. یہ چیزیں تب پیش آتی ہیں جب مختلف اس لیے میں کہتا ہوں روایت بالمعنی یہ اس طریقے پر آپ کو لے کر آتی ہے جس میں طرق اکٹھے کرنے ہوتے ہیں. پرانے زمانے میں کیا تھا, پرانے زمانے کے اندر تصویروں کا تو تھا نہیں, کانسیپٹ ہی نہیں تھا تصویر کا, تصویریں ہوتی نہیں تھیں. تو پھر اللہ کے رسول نے دا بیسٹ وے پاسبل ایکسپلین کرنے کے لیے جو آپ ڈسکرائب کر سکتے تھے آپ نے کیا, جس پر جب روایت آگے پہنچی تو روایت بالمعنی کے نتیجے کے اندر الفاظ کے چناؤ میں اختلاف ہوتا ہے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. کئی احادیث کے بارے میں اصحاب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے 3 بار کہا یا 2 بار کہا, تیسری کیا بات کہی آج ابھی مجھے یاد نہیں. اس طرح کے الفاظ آپ کو روایتوں میں ملتے ہیں, اسے کہتے ہیں روایت بالمعنی. تو لہٰذا یہ یاد رکھنا چاہیے. بہت شکریہ. عامر بھائی سوری ایک نقطہ ہم یہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے. دیکھیں عامر بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ احمدیت نے ایک نتیجہ آلریڈی نکالا ہے پہلے کہ 2 مسایہ ہیں. اس نتیجے کو نکالنے کے بعد they are trying to read that into the text, یعنی نتیجہ پہلے موجود ہے, ٹیکسٹ کو اس کے ذریعے انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے, جبکہ صحابہ کرام کے حوالے سے کوئی اس کا نام نشان نہیں ملتا کہ ان کے سامنے یہ بات ہو کہ عیسیٰ ابن مریم دو شخص ہیں. تو یہاں پہ ہمیں یہ بھی چیز موجود ہے کہ یہ پہلے رزلٹ نکال چکے ہیں, رزلٹ نکالنے کے بعد اس کو they read back into the text. بالکل ایسے ہی. جی اپنا جینٹ بھائی ابھی اگر بسم اللہ اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں. بھائی تھے وہ کامنٹ کر رہے تھے کہ مجھے مزید کنفیوز کر لیا بھائی. یہ جس طریقے سے یہ آرگیومنٹ, پہلی بات تو اگر کوئی آرگیو کرتا ہے جینٹ بھائی ایک سیکنڈ ان کو چھوڑ دیں, آپ ان کو ہم جواب دیں گے, آپ اپنا رکھے گا, ان کو بات ہے تو ان کو چھوڑ دیں. یہ تو کوئی بھی آرگیومنٹ کرتا ہے نا اگر یہ والا, تو اس کی قبر تو اس نے خود ہی کھود دی ہوئی ہے. اور اگر میں اپنے لیول پہ اس چیز کو اس طریقے سے ڈائسیکٹ کرنا چاہتا, میں کبھی بھی نہیں کر سکتا تھا. تو جزاک اللہ, آپ لوگوں نے بہت اسے کلیریفائی کیا میرے لیے, اینڈ اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ایزی موونگ آن فرام دس پوائنٹ انشاءاللہ. جزاک اللہ. میں نے ایک بات صرف یہاں پہ ایڈ کرنی تھی, وہ یہ تھی کہ پہلی بات تو یہ ہے سب سے کہ جو باب اس کے اوپر جو حدیث ہم نے بعد میں وہ جو گندمی رنگوری اور وہ حدیث دیکھی ہیں, اگر آپ غور سے اس کو دیکھیں تو جو اس کے اوپر بخاری میں باب باندھا ہوا ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کے باب میں باندھا ہوا ہے. یہ بڑی ضروری ہے بات سمجھنا کہ بھئی محدثین کو اس میں کوئی کٹی نہیں تھی, انہوں نے عیسیٰ ابن مریم میں یہ باب باندھا. تو باب کا باندھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ امام بخاری نے یا امام نبوی نے, جنہوں نے اس کے عنوان اس پر دیے, اور اس کے بعد فتح الباری
ٹھیک ہے، امام حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جتنے بھی ہمارے سلف اسلاف ہیں جنہوں نے ہمارے یہ تفاسیر اور جو حدیثوں کو جمع کیا ہے، انہوں نے اس کے اوپر باب کیا باندھا ہے؟ باب ہے ابن مریم کا ڈلا ہوا وہاں پر تو کوئی کنفیوژن نہیں تھا، یہ کنفیوژن 1300 سال کے بعد ہی نکالا گیا۔ اچھا، دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہاں پر جو لفظ ہے نا، جہاں پر سرخ کا لفظ آیا ہے وہاں پر احمر کا لفظ موجود ہے، جبکہ جو گندمی لفظ کے لیے اسمر کا لفظ موجود نہیں ہے عربی کے اندر، ٹھیک ہے، وہاں پر ہے آدم کی چمڑی والا۔ اگر میں اس کے ریئل میننگ کروں نا، اگر جو اس کے لغوی معنی کروں تو وہاں پر جو عربی کے معنی بنتے ہیں وہ آدم کی چمڑی والا، مطلب ایک انسان، یہ بیسیکلی۔ اور تیسرا پوائنٹ اس کے اندر یہ ایڈ کرنا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے یہ جو حلیہ بیان کیا ہے وہ کیا اس لیے بیان کیا تھا کہ یہ جو حلیہ بیان کریں گے تو اس سے 2 آدمی نکلیں گے؟ نہیں، قطعاً نہیں، ایک ہی بندے کی بات ہو رہی ہے، مختلف راویوں کا ڈفرنٹ حلیہ کا ہے، اور پھر آگے 3441 کے اندر وہ کلیریفائی بھی کر دیا راوی نے، اور اسی کو اسی باب کے اندر امام بخاری نے درج کر دیا۔ اب ضروری یہ چیز ہوتی ہے، آخری بات کروں گا، کہ جب ہم امام مسلم کو اور امام بخاری کو اسپیشلی جب دیکھتے ہیں ان دو کتب کو، اور باقی کتب حدیث میں بھی، جب ایک باب، جب آپ نے کوئی نتیجہ کسی چیز کے بارے میں اخذ کرنا ہوتا ہے تو اس کے اندر مشروط لیا جاتی ہیں تمام حدیث اس باب کے اندر، تب کانسیپٹ بنتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ایک ہی باب کے اندر سے دو حدیث کو لے کے اور اس کے متضاد معنیوں کے حساب سے آپ اپنے نتیجے نکالتے رہیں، یہ بھی بات جو ہے وہ بالکل قطعاً درست نہیں ہوتی۔ آپ کو اس کو مشروط لینا ہوتا ہے، نہ کہ آپ کو اس کو مطلق لینا ہوتا ہے۔ بس اتنی سی گزارش کرنی تھی، باقی ماشاءاللہ ذکر حبیب کا سرخ چمکیلا اور باقی چیزیں کر کے بہت اچھا۔ اچھا، وہ یہ چیز ہے کمپلیکشن جو ہے، یہ کوئی سٹیبل چیز ہے امتیاز بھائی؟ کسی آدمی کی سکن ٹون جو ہے عامر بھائی، کمپلیکشن بھی سٹیبل چیز نہیں ہے، اور کمپلیکشن کو جب کوئی ڈیفائن کرے گا وہ بھی سبجیکٹیو ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اب یہ اتنا بڑا پوائنٹ ہے کہ جب آپ نے کسی سکن ٹون کی بنیاد پر کہنا ہے تو یہ ایک بندے کی 2 سے 3 سالوں کے اندر سکن کمپلیکشن چینج ہو سکتی ہے، تو کیا اس کو بندہ کر دیں گے؟ یعنی اتنی بودی دلیل 2 بندوں کے لیے پیش کرتے ہیں، کوئی دلیل قطعی پیش کرو۔ اچھا، یعنی دیکھو اتنا کھچ ترو کے کرتے ہیں امتیاز بھائی کہ جی عیسیٰ علیہ السلام دوسرے کوئی آدمی آئے گا، اللہ کے رسول کے پاس الفاظ نہیں تھے دوسرے آدمی کے لیے کہ رنگ بتا کر ساری امت کو پریشانی میں ڈالنا کہ لڑتے رہو، ہیں؟ کوئی الفاظ نہیں تھے اللہ کے رسول کے پاس، بھائی عیسیٰ ابن مریم نہیں آ رہے، کوئی اور بندہ آئے گا۔ یہ کوئی مشکل بات ہے؟ آج ہم کہہ سکتے ہیں، اللہ کے رسول کو نہیں نعوذ باللہ کہنا آتا تھا، یہ تاثر دے رہے ہیں۔ بھائی کمپلیکشن کی بنیاد پر لال بھی ہو، 1 منٹ کے لیے مان لیں، میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ جب بھی آپ نے، اس لیے میں نے وہ جو بنیاد رکھی ہے اصول ہے، جب بھی آپ نے روایت بالمعنی کے طرق اکٹھے کرنے ہیں تو آپ نے ایک نتیجے پر پہنچنا ہے کہ وہ طرق میں غالب چیز کیا ہے، وہ ہے گندمی رنگ، سرخی نہیں، گندمی رنگ۔ 1 منٹ کے لیے سرخی رنگ کو مان بھی لیا جائے تو کمپلیکشن تو چینج ہوتا ہے، 1-2 سال بعد چینج ہو جاتا ہے بندے کا۔ تو ایسے یار گھسیٹ کے لے کے آنا اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تاثر دلوانا کہ نعوذ باللہ وہ جان کے پیچیدگی میں رکھنا چاہتے تھے، ان کے لیے الفاظ نہیں تھے کہ وہ بتا دیتے کہ بھائی عیسیٰ ابن مریم نہیں آئیں گے، دوسرا آدمی آئے گا، یہ مذاق ہے۔ عامر بھائی، یہ جو ابھی آپ نے آخری بات کی ہے نا، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم ہونے کے اوپر اعتراض انہوں نے اٹھا دیا۔ بالکل ایسے، بالکل۔